أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تو ہو گیا تھا نا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا. فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا. اس دوران اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جتنی نشانیاں جو ایمان کی حقانیت پر دلالت کرتی تھی اور اللہ وحدہ لا شریک کے اکیلے یکتا اور بغیر شریک ہونے پر دلالت کرتی تھی، وہ ہم نے ساری ہی ان کو دکھلا دی، ساری ہی فرعون کو ازبر کروا دی، لیکن وہ نہ مانا، انکار کیا اور موسیٰ کو کہنے لگا کہ موسیٰ تیرا آنے کا کیا یہاں یہ مقصد ہے کہ تو ہمیں اس زمین سے اور اس مصر کے تخت و تاج سے محروم کر دے؟ ٹھیک ہے، اگر تو مزاحمت کرنا چاہتا ہے، مخاصمت کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. انبیاء ہمیشہ مذاکرات اور ٹیبل ٹاک کے قائل ہوتے ہیں، وہ مخاصمت اور مزاحمت سے گریز کرتے ہیں سوائے یہ کہ جہاد کا معرکہ ہو. آج کل کے ملحدین اور دین سے بیزار طبقہ کہتا ہے کہ حضور نے کوئی بھی جہاد اقدامی نہیں کیا. اقدامی کا مطلب خود سے جہاد کی پیشرفت نہیں کی، اور کہتے ہیں جتنے جہاد، جتنے غزوات اور جتنے سریات اور جتنی جنگیں ہوئیں وہ ساری دفاعی تھی، یعنی کوئی حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور اس دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے حضور نے جہاد کیا. حالانکہ بچہ جانتا ہے اور روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ بدر کے وقت حالات بالکل نارمل اور سکون کے چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کو روک کر جہاد اقدامی کا آغاز کیا، کیونکہ اس زمین کی دھرتی پر حکومت صرف اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر فیصلے بھی اللہ کے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی ملک اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا ہے تو اس کا پاورفل کو سمجھنے کا معیار یہ ہے کہ وہ اس زمین کی پوری دھرتی پر اللہ وحدہ لا شریک کا جھنڈا چہاردانگ عالم میں بلند کر دے. یہ ہے جہاد اقدامی. ادھر پاکستان میں رہنے والے برابر ملک کی طرف آغاز کریں اور وہاں سے آغاز کریں، یہاں تک کہ جس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے کے اندر دین اسلام پھیلا ایسے ہی جہاد اقدامی سے. ورنہ تو پھر کیا ضرورت تھی کوفہ اور بصرہ اور بغداد جانے کی، شام جانے کی، قبرص جانے کی؟ سندھ تک جو آئے وہ سب کیوں آئے تھے؟ یہ سب جہاد اقدامی ہی تھا، یعنی خود سے بڑھ چڑھ کر دوسرے ملک کو اپنے ماتحت بنانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ٹیکس جزیہ دو یا پھر ایمان لے. تیسری صورت فضل والرقاب، گردن اڑا دی جائے گی. لیکن اس معاملے کے علاوہ انبیاء ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کے قائل ہیں. وہ مزاحمت اور مخاصمت سے حتی الامکان گریز کرتے ہیں، اور سامنے والے کے پاس جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو پاس سب مکالمہ تو بچتا نہیں، دلیل تو ہوتی نہیں. جب دلیل کا میدان ختم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. اور یہی فرعون نے کیا. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، تحقیق اس کو ہم نے اپنی ساری ہی نشانیاں دکھا دیں. فَكَذَّبَ، لیکن اس نے جھٹلایا. وَأَبَى، اور انکار کیا. قَالَ، اور کہنے لگا أَجِئْتَنَا، اے موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِكَ، تاکہ تو ہمیں نکال دے اپنی زمین سے، بِسِحْرِكَ، اپنے جادو کے ذریعے سے، یا موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِي، لہٰذا ہم ضرور بضرور لے کر آئیں گے اس جیسا جادو، یعنی جو جادو تیرے پاس تھا ہم ایسا ہی جادو تیرے پاس اب اپنا بنا کر لے کر آئیں گے. یہ اللہ کا بندہ فرعون ظالم یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، حالانکہ حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں تھا بلکہ معجزہ تھا، جس کی دلیل آگے آ بھی رہی. فَلَنَأْتِيَنَّكَ، لہٰذا اے موسیٰ ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے، بِسِحْرٍ مِّثْلِي، اس جیسا ہی ایک جادو، یعنی بالکل آپ کی ٹکر کا بندہ لے کر آئیں گے جو آپ کو چاروں شانے یہاں پر چت کر دے. لہذا
فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بنا لیجئے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مقرر وعدے کی جگہ، یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وعدے کی کوئی مقرر کر لے کسی جگہ کو، وہاں پر اس کو میدان منتخب کر لیں۔ لا نخلفہ نحن ولا انت، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، نہ آپ اور نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں، ولا انت، اور نہ ہی آپ اس کی خلاف ورزی کریں۔ مکاناً سوا، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو برابر ہو، یعنی نہ زیادہ آپ کے یہاں سے مسافت کا فرق ہو اور نہ ہی ہمارے یہاں سے زیادہ مسافت کا فرق ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزی کو بابرکت قرار دیا ہے، اور آدمی کی اس خوشحالی کی تعریف کی ہے کہ جہاں روزی اس کی اپنے دائرہ کار کے اندر ہو۔ روزی کمانے کے لیے ایک شخص اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جاتا ہے، ایک شخص اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جاتا ہے، اور ایک شخص کو بالکل گھر کے قریب یا بالکل شہر کے اندر روزی میسر ہے جہاں وہ رزق کمانے کے لیے جاتا ہے، چاہے ملازمت ہے چاہے تجارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو زیادہ شکر کی ترغیب دی ہے۔ لہذا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جس جگہ کا اور میدان کا انتخاب ہوا، وہ میدان ایسا فاصلے والا تھا کہ نہ فرعون کے دربار سے زیادہ دور تھا اور نہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے زیادہ دور تھا، درمیان کی ایک جگہ کا انتخاب ہو گیا۔ قال، فرعون کہنے لگا، موعدکم یوم الزینہ، بغیر پوچھے اس نے خود ہی فیصلہ سنا دیا کہ تمہارے وعدے کی مقرر کردہ جگہ یوم الزینہ، زینت کا دن ہوگا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہفتے کا دن تھا جس دن یہ لوگ زینت کے دن کے طور پر اچھے کپڑے پہن کر میلے اور تہوار وغیرہ میں شریک ہوا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ عاشورہ محرم تھا، 10 محرم۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم بعد کی ہے، 10 محرم تو پہلے زمانے سے بابرکت دن چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ 10ویں محرم کا دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ان ساحروں جادوگروں کے مقابلے میں یہ ایک بڑا مقابلہ ہونے کا تھا۔ وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کر لیا جائے صبح کے وقت، چاش کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد جب دن مکمل روشن ہو جائے تو اس وقت لوگوں کو آنا بھی آسان ہے، وہاں سے لوگوں کا جانا بھی آسان ہے، اور لوگوں کو دیکھنا اور معاملے کو پرکھنا کہ کیا جادو کس نے کس کو شکست دی، یہ سارے معاملات کی جانچ پڑتال کرنا بھی آسان ہے۔ تو انتخاب ہوا دن کے وقت، چاش کے چڑھتے وقت کا، کہ اس وقت ہم سارے مل جاتے ہیں اور آپس کے اندر مقابلہ کرتے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم لے کر آئیں گے تیرے پاس اس جیسا جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، لہذا بنا لے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا مقرر کردہ دن۔ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم۔ مکاناً، ایسا مقام ہو، سوا، جو کہ برابر ہو۔ قال، فرعون نے کہا، موعدکم، تمہارے وعدے کا مقرر کردہ دن یوم الزینہ، یہ زینت کا دن ہے۔ وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، جس دن لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا چاش کے وقت۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، فرعون دربار سے واپس ہوا، فرعون جو دربار میں بات کر رہا تھا یہاں سے واپس پلٹا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، سارے داؤ کی تدبیریں جمع کرنے لگا۔ ثُمَّ أَتَى، پھر یوم الزینت کے دن، چاش کے وقت، اپنے تمام تر جادوگروں، تمام تر اپنے مظلوموں اور غلاموں اور کنیزوں اور باندیوں اور بیویوں کے ساتھ اس میدان کے اندر آ گئے۔ انبیاء کی عادت ہے کہ وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتے، ان کی حتی الامکان یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی انسان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دوبارہ ان سے کہا کہ دیکھو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے تہس نہس کر دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ بڑا نامراد ہوتا ہے۔ اور یہ بات حضرت موسیٰ نے صرف فرعون سے نہیں بلکہ فرعون کے سارے لاؤ لشکر سے کری۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، جھوٹ مت گھڑو،
فیسحتکم، ورنہ اللہ تم کو غارت کر دے گا، ہلاک کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، بعذاب، اپنے عذاب کے ذریعے۔ وقد خواب، اور تحقیق نامراد ہوا، من افترا، وہ شخص جس نے جھوٹ گڑھا۔ جو شخص جھوٹ گھڑتا ہے وہ ان دا اینڈ، آخر کے اندر نتیجے کے طور پر نامراد ہی ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات اور یہ جملہ فرعون کے ان ساحروں اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے سنا تو تھوڑی سے ان کے دل پر رقت طاری ہو گئی۔ کہنے لگے کہ یہ جملہ کسی عام بندے کا تو نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی راز کی بات ہے۔ چنانچہ آپس کے اندر ان جادوگروں میں اختلاف ہو گیا۔ یہ جادوگر 400 تھے، 400 جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک تفسیر کے مطابق 72 جادوگر تھے۔ اور یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے اور چھپ کر مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں، کیا کر واپس ہو جائے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے ہمیں لگتا ہے ہرا ہی دے گا اور ہماری سخت پسپائی اور ہزیمت کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا۔ اور اسی دوران اس مشورے کا جواب بھی طے کیا انہوں نے کہ کیا کرنا چاہیے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، اپنے اس معاملے پر آپس میں اختلاف کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ چھپ کر مشورہ کرنے لگے، اور چھپ چھپ کر مشورہ کرنے لگے۔ قالوا، پھر آخر میں اس بات پر راضی ہو گئے اور یہ طے کیا کہ نہیں، اب آ تو گئے ہیں، جائیں گے تو بھی ہزیمت کا ہی سامنا کرنا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ فرعون کے جادوگر چلے گئے۔ اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے جانے کے لیے اپنی تیاری اور کمر کس لی تھی، لیکن فرعون سر پہ سوار ہو گیا، کہا نہ، اب واپسی کا کچھ نہیں ہے، اب آر یا پار، میدان میں آ جاؤ۔ آپ آپس میں جمع ہوئے اور کہنے لگے، قالوا، کہنے لگے، ان هذان لساحران، بلا شبہ یہ دو جادوگر، یہ دو جادوگروں سے مراد موسیٰ اور ہارون، یریدانی، چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ نکال دیں تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا، اور ختم کر دیں، لے جائیں، بطریقتکم المثلی، تمہارے اچھے طور طریقے کو، یعنی جو فرعون کی اتنی اچھی بادشاہت قائم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور تم کو تمہاری اس زمین سے جلا وطن اور بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں پر بطریقتکم المثلی کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اچھے نمائندوں کو یہاں سے جلا وطن کر دیں۔ طریقے کو لوگوں اور نمائندوں اور بڑوں کے معنی میں لیا ہے، اور مثلی یعنی اچھے بڑے۔ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ، کیا ہے؟ فَأَجْمِعُوا ہے نا، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، سو تم جمع کر لو اپنی ساری تدبیریں، یعنی آخر میں جب طے ہوا کہ نہیں اب مقابلہ تو کرنا ہے، تو اب یہ طے ہوا کہ اب تم اپنی ساری تدبیریں جمع کر لو، اے موسیٰ اور ہارون، ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ قطار بنا کر۔ وقد افلح اليوم، تحقیق آج کامیاب ہوا وہ شخص، من استعلا، کہ جس نے بلندی دکھائی، یعنی جس کا آج غلبہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ وقد افلح اليوم، تحقیق آج کامیاب ہوگا وہ شخص، من استعلا، جس نے غلبہ پایا۔ قالوا، اب یہ جادوگر کہنے لگے، یا موسیٰ اما ان تلقی، ہاں اے موسیٰ، یا تو آپ دکھائیں اپنا کرتب، آپ ڈالیں، القا یلقی القان، ڈالنا، یا تو موسیٰ اپنا کرتب آپ ڈالیں، اپنا کرتب آپ دکھائیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم ہو جائیں گے پہلے اپنا کرتب دکھانے والے۔ سامنے والے کے دماغ پر سوار ہونے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ سامنے والے کے اوپر دھاوا اس طریقے سے بولو، اپنے آپ کو دکھاؤ کہ تم بڑے مطمئن ہو۔ اب جادوگروں کا اتنا بڑا مقابلہ ہے، انسان تھوڑا بہت نروس ہو جاتا ہے، لیکن لگے موسیٰ ہاں بھائی آپ دکھائیں گے اپنا کرتب یا ہم دکھائیں؟ اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے دوسرے کو ٹینشن دے رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹینشن دیتے نہیں، ہم ٹینشن لیتے نہیں، دیتے ہیں، اور بڑے فخری انداز سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ٹینشن لیتے نہیں، دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ قومی مزاج نہیں ہے۔ مسلمان کا تو یہ قومی مزاج ہے کہ وہ ٹینشن اپنی ذات کے لیے لے تو لیتا ہے لیکن کسی مسلمان کو دیتا نہیں، کیونکہ مسلمان تو اسلام سے نکلا ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اور وہ مسلمان جن کا دل اور جان سلامتی والا ہو، ایسے مسلمان کے اوپر مسلمانی فخر کرتی ہے۔
اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ ہم ٹینشن لیتے نہیں، ہم دوسرے کو دیتے ہیں، اور بڑے فخری انداز سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مزاج قوم کا یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا من حیث المسلمان مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے برا برداشت کر لیں گے، لیکن کسی مسلمان پر ایذا نہیں دیں گے، آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے شرح صدر کے لیے یہ بات کہی کہ موسیٰ یا تو آپ ڈالیں اپنا کرتب یا پھر ہم ہو جائیں گے پہلے ڈالنے والے، یعنی ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے دماغ پر قائل ہونے کی کوشش کری تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، بلکہ تم ہی ڈالو، کیونکہ ایک طریقے سے ان کا بات کرنے کا ڈھنگ بھی اچھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس ڈھنگ کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب بھی بڑا اچھا دیا کہ جب آفر ہی آپ کر رہے ہو تو پھر اس آفر کو اپنے لیے قبول کر لو اور آپ ڈالو۔ اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ جب میرا معجزہ آئے گا تو ایسی شان و شوکت اور جاہ و عظمت کے ساتھ آئے گا کہ ان کے جادو کے کرتب کیا ممکن ہے کہ ان کو ہی زمین سے صفایا کر دیں۔ لہٰذا حق ہمیشہ آخر میں آتا ہے اور غالب ہوتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے ڈالنے کی آفر کری۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، بلکہ تمہیں ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پھر اچانک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لکڑیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کی طرف خیال بنا لیا گیا ان کے جادوگروں کی طرف، ان کے جادو کی طرف سے، أَنَّهَا تَسْعَى، کہ وہ دوڑنے لگی، یعنی وہ نظر بندی کا جادو تھا۔ قرآن مجید کی یہ الفاظ یخیل، خیال میں، حقیقت نہیں، خیال، الیہ من سحرہم، جادو میں سے خیال کر لیا گیا، یعنی جو آج کل نظر بندی اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو جادو میں ہیں، ان کا جادو اور کرتب اسی قبیل سے تھا۔ اور جب وہ جادو اور کرتب آیا تو انہا تسعی، یہ رسیاں اور لکڑیاں آپس میں جو نیچے پڑی ہوئی تھی، انہا تسعی، دوڑنے لگی۔ اب یہ جب دوڑنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف دل میں محسوس ہوا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ کے دل میں خوف محسوس ہوا۔ قلنا، پھر ہم نے کہا، لا تخف، اے موسیٰ آپ ڈریے مت، انک انت الاعلی، آج کے دن آپ ہی غالب رہیں گے، لہذا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال دیجئے جو کچھ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے۔ وحی کا آغاز بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دماغ اس وحی کے مدہوش منظر سے ہٹانے کے لیے کیا کہہ کر کیا تھا کہ موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، اور ابھی بھی اللہ فرمانے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، وہاں پر تو کہہ سکتے تھے کہ عصا ہے، یہاں پر اللہ یہ نہیں کہہ رہے آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ ڈال دو، بلکہ کہہ رہے جو بھی تمہارے ہاتھ میں ڈالو، پتہ لگے گا کہ کیا کرتی ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ ڈال دے جو کچھ تیرے سیدھے ہاتھ میں ہے، تلقف، نگل لے گی، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کرتب دکھائے، کیونکہ انما صنعوا، جو کرتب انہوں نے دکھائے، کید ساحر، وہ تو جادوگروں کی تدبیر ہے، ولا یفلح الساحر، اور یہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، حیث اتا، جہاں سے بھی آئیں، یعنی یہ جو کچھ کر لیں، زمین اوپر اور آسمان نیچے کر لیں، اپنے جس طریقے سے آئیں، جو کرتب دکھائیں، جو نظر بندیاں کریں، یہ جادوگر ایمان کے مقابلے میں اور صاحب وحی جو نبی ہو اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ہوا یہ کہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، قالوا، اور کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے پالنے والے پر ایمان لے آئے۔ قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم موسیٰ پر ایمان لے آئے کہ قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا، یعنی تم میری پارٹی کے آدمی ہو، کس کی پارٹی کے آدمی ہو؟ یار بندے تم میرے ہو، اور میری اجازت کے بغیر ابھی تم ہارے اور شکست کیا ہوئے، تم تو ایمان بھی لے آئے، کوئی میری اجازت کا بھی نہیں سوچا۔ انہ لکبیرکم، یہی ہے تمہارا بڑا استاد، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، یعنی تم استاد اور شاگرد ہو، اور تم دونوں مل کر دربار کے اندر میری پسپائی اور رسوائی چاہتے ہو، اور یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ اب چونکہ نبی تو ہے نہیں، خدائی کا دعوے دار ہے، اور جب
کچھ ٹیبل ٹاک بچا نہیں، دلائل ختم ہو گئے، مذاکرات بچا نہیں، اب آ گیا جنگ کرنے کے اوپر۔ کہنے لگا میں تم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں الگ الگ طرف سے کاٹ دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، پھر تم کو پتہ لگے گا کہ کس کا عذاب سخت ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔ یہ جتنے ہمارے بڑے علماء شہید ہوتے ہیں، انسانی جان کی سب سے بڑی حیثیت ہے دنیا میں، کسی کو اس کی جان سے محروم کر دینا یہ سب سے بڑا خوفناک المیہ ہے۔ اور یہ جان سے جن کو محروم کیا جاتا ہے یہ چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بکتے نہیں ہیں، ان کو آفرز کی جاتی ہیں سودا کرنے کے لیے، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، مگر یہ ایمان کے مقابلے میں اپنی بات ببانگ دہل کہنے سے گریز نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی جو ہم کو لگ رہا ہے یہ حق ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، ہم تو یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، آپ کو اچھی لگے یا نہیں۔ آفر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، پیچھے پیچھے سے فون کرواتے ہیں، لیکن جب علماء اس بات کہنے سے پیچھے ہٹتے نہیں تو آخری یہی فرعونی حل ہے کہ بھائی صفایا کر دو، راتوں رات اڑا دو، مدرسے سے نکلے تو شہید کر دو۔ اور کتنے ہمارے بڑے علماء ان معاملات کی نظر ہو گئے۔ یہ سارے وہ ہیں جو بکے نہیں، جو بک جائے تو پھر تو وہ بولے گا ٹھیک ہے میری حکمت سامنے آ گئی تھی، مجھے میرے گھر بھی دیکھنا ہے، مجھے فلانا بھی دیکھنا ہے، وہ یا تو خاموش ہو جاتا ہے یا بک جاتا ہے۔ اور یہ سارے فرعونی طریقہ کار ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کی گرفت میں نہیں آ سکے تو آپ اس کی گرفت سے بچنے کے لیے اس کی زندگی کو داؤ پر لگا دیں۔ چنانچہ فرعون نے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف دوسری طرف سے، یعنی اگر ہاتھ سیدھا کاٹوں گا تو پاؤں الٹا کاٹوں گا، یعنی جیتے جی تم کو تمہاری زندگی سے محروم اور جس رسوا کرنے کے لیے تمہارا ایک طرف کا ہاتھ نہیں ہوگا اور ایک طرف کا پاؤں نہیں ہوگا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر آخر میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کی تنوں میں، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور پھر تم جان لوگے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کس کا عذاب سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے اس بات پر جو کچھ آ گئی ہمارے پاس دلائل میں سے۔ یہ کیا دلیل تھی جو ان کے پاس اچانک آ گئی؟ روایات میں ہے، احادیث سے بھی کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے تو سجدے میں گرتے ہی اللہ نے ان کو جنت اور دوزخ کا اور عالم بالا کی حقیقتوں اور تقاضوں کا مشاہدہ کروا دیا۔ انہوں نے اس سجدے کے اندر وہ کچھ دیکھ لیا جو ایک انبیاء دیکھا کرتے ہیں اور جس سے فرعون اور اس کے حواری بے خبر تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اب ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اس لیے کہ علی ما جاءنا من البینات، ہمارے پاس بہت سی ایسی دلیلیں آ گئی۔ والذی فطرنا، اور ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس بات پر، اس ذات پر، الذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقض ما انت قاض، لہذا فیصلہ کر لے جو تجھے کرنا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بلا شبہ تو اس دنیاوی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا، بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو کچھ تو نے ہمیں مجبور کیا ہے جادو کرنے پر، ہماری غلطیاں بھی اللہ معاف کر دے، اور جو تو زبردستی ہمیں جادو پر لے کر آیا ہے ہماری اس غلطی کو بھی معاف کر دے۔ یہ آئے تو بڑے لالچ کی خوشی میں تھے، فرعون نے بہت بڑا انعام کی آفر ان کو کی تھی، لیکن آنے کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا پچھلے صفحے کے اندر کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی چھوٹے سے جملے کے بعد اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم اس کے سامنے نہیں لڑ سکتے۔ جب جانے لگا تو فرعون نے مجبور کیا دوبارہ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئے تھے، مجبور تو نے ہمیں کیا ہے۔ واللہ خیر، اور اللہ اپنی ذات و صفات میں تجھ سے بہتر ہے، وابقا، اور اس کا عذاب اور اس کے سے جو خیر ملنے والی ہے وہ زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جو خیر اور انعام ہمیں دے گا دنیا کے اندر ہے، جبکہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو خیر ملے گی وہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ کو یہ فرعون کی جو جادوگر ہے، یہ 72 اور بعض روایت کے مطابق 400، اور اتنا بڑا مجمع اس دوران یہ سب دیکھنے کے لیے آئے، تو یہ جو ان کی اچانک ایسے
پہلے تو کہہ رہے تھے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور پھر اچانک ان جادوگروں کی کایا پلٹ گئی۔ سجدہ تو بعد میں کیا نا، کہ جس سجدے میں ان کو عالم بالا اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروا دیا، سجدہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس سجدے سے پہلے خالی ہارنے پر ان کی ایسی کیسے کایا پلٹ گئی کہ ان کے منہ سے، ان کی زبان سے ایسی ایمان افروز باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ خالی سوچ رہے کیا کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، پھر جب فوراً ابھی تو ایمان لائے ہیں، ابھی جو سجدے میں گرے ہیں، اور فرعون نے تنگ کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگے ہم امپریس نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس، ہم اللہ کے سامنے سب کو زیرو سمجھتے ہیں، جو کرنا ہے کر۔ اور اتنی جلدی آخرت پر بھی ایمان لے آئے کہ کہنے لگے کیا کرے گا تو، ادھر ہی کر سکتا ہے نا، وہ دنیا کے اندر کرے گا کر لے، ہماری نظر دنیا پر نہیں ہے، ہماری زندگانی تو آخرت ہے، آخرت میں تو تیرا کچھ چلنا نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے تاکہ ہماری غلطیاں درگزر کر دے، اور جو کچھ جادو کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا اللہ معاف کر دے۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں بہتر، اپنے کمالات و جمالات میں بہتر، اس کی خیر اور اس کی ثواب زیادہ دیر پا اور باقی رہنے والا۔ تو یہ جو اچانک ان کی جو کایا پلٹی ہے، کایا یہ کیسے پلٹ گئی؟ کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ ایک دفعہ تو دیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی تھی۔ آپ نے کہا کہ پہلے ان کے بزرگوار جو تھے وہ والے تھے، پہلے ان کے یہ 2-3 قسم کے جوابات بعض مفسرین نے لکھے ہیں، اور ایک دفعہ پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ قول جو ہے وہ مفسرین کی کتابوں میں تو نہیں ملتا، ہم نے اپنے علماء و بزرگوں سے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جادوگر تھے یہ بڑے باادب تھے، بہت باادب تھے۔ ان کے ادب کا ملاحظہ کرنا ہو تو انہوں نے اللہ کے نبی کا ایسا ادب کیا کہ انہوں نے سامنے سے حضرت موسیٰ سے اپنا کرتب دکھانے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا یہ موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، آپ کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں، جیسے آپ کا حکم۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کا ادب کرنا تھا، اس ادب نے ان کی زندگی اور ان کے دل کو پلٹ دیا، اور دل تو ویسے ہی پلٹنے کا نام ہے، قلب کو دل کہتے ہی اس لیے ہیں کہ لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، بار بار پلٹتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا دی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی طاعت پر پھیر دے، پلٹ دے۔ تو یہ جو دل ان کا اچانک پلٹ گیا وہ اس ادب کی وجہ سے تھا جو ادب انہوں نے اللہ کے نبی کا کیا۔ لیکن سچ بات یہ کہ اس ادب سے آج ہم محروم ہیں، نہ ہمیں اپنے والدین کا ادب یاد ہے، نہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب یاد ہے، نہ ہمیں مساجد کے ائمہ اور علماء کرام کا ادب یاد ہے۔ الغرض اتنا بے ادب ہو گئے ہم علماء کے بارے میں، اور جو کہ انبیاء کے وارث ہیں، اتنے بڑی اور گستاخانہ جملے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ شعور بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی نے، لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ جو علماء کی پیٹھ پیچھے علماء کی باتیں کرتے ہیں، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ دیوبند کے اندر ممبر پر کہا، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں یہ علماء کے گستاخ کی جا کر قبریں کھودو اور یہ دیکھو ان کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے مرنے کے بعد، کیونکہ جن لوگوں نے اپنے 24 گھنٹے خدا کے لیے وقف کر دیے ہوں، جو ہمارے طرح ایرے غیرے نتھو خیرے نہ ہو، ہم تو دین کو 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ دے رہے ہیں، وہ لوگ جو 24 گھنٹے دین کو لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ منہ بند کر لیں، آپ کو فلانا سیاسی مولوی سمجھ میں نہیں آتا آپ کہہ دیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گستاخی اور بے ادبی یہ برداشت نہیں۔ اور اب بھی ایسے باادب لوگ موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں اسی مسجد کے ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ وہ ظہر کے بعد جب اوپر سونے لگا تو بعد میں آ کر اس کے والد صاحب کو اس نے کہا کہ بھائی یہ اس کو بولو ادھر نہ سویا کرے، وہ بھی ہماری مسجد کے ساتھی ہیں، ادھر چوکیدار ہیں۔ تو اس نے کہا کیوں ایسا کیوں؟ بولا کہ نہیں وہ ادھر آ کے سو جاتا ہے اور میں ایسے سو رہا ہوتا ہوں تو میرے پیر اس کی طرف ہو جاتے ہیں، یہ حافظ قرآن ہے۔ مطلب وہ حافظ قرآن بچے کی طرف پیر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، یہ تو ایسا ادب ہے کہ اس کی تو ہمیں ہوا ہی نہیں لگی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ادب ہوتا کیا ہے۔ لیکن یہی ادب انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے، اور یہ ادب والے جو بنے نا، حالانکہ فرعون تو حضرت موسیٰ کے ساتھ مستقل تھا لیکن دیکھیں ادب سے محروم تھا۔ یہ جو ان کے اندر ادب آیا، میں 100% وثوق سے کہتا ہوں
یقیناً ان کے ماں باپ کے اندر یا ان کے خاندان کے اندر کوئی شخص دین سے قریبی تعلق میں رہا ہو. یہ ادب کے لوگ ایسے نہیں ہوتے. بعض اوقات بے نمازی جس کو دین کی ہوا نہیں لگتی وہ مساجد کے امام کا اور علماء کا ایسا ادب و احترام کرتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے حضرات پکے نمازی بھی نہیں کرتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر والدین میں یا ان کو کہیں تربیت کا شاخسانہ ہوتا ہے، یا ان کو باقاعدہ سے بتایا جاتا ہے بھائی یہ بڑے ہیں، ان کی اس قسم کی ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرو. اور استاد کا ادب تو منسوسی نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک ادب کی ایک وہ ترجیحاً مثال دے دی. اصل ادب تو والدین کا ہے. والدین کا ادب ان کے آگے نہ چلو. والدین کا ادب جہاں مجلس میں ہو وہ بات کریں تو پھر تم رک جاؤ اگر بات کر رہے ہو، ان سے آگے مت چلو. مجلس میں اگر تم دونوں ساتھ جاؤ تو پہلے وہ بیٹھیں پھر تم بیٹھو. کھانا لگ جائے پہلے کھانا ان کو آفر کرو پھر خود کھاؤ. یہ تو والدین کا ادب منسوسی ہے. یعنی منسوسی کا مطلب اس پر قرآن و سنت کی شواہد ہے. اساتذہ کا ادب، علماء کا ادب تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن تو قرآن و حدیث سے والدین کا ادب ثابت ہے. تو یہ جو کایا پلٹی ہے یہ اس وجہ سے پلٹی ہے. واللہ خیر، اور اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بہتر ہے، وہ ابقا اور انجام کے اعتبار سے بھی باقی رہنے والا ہے. انہ من یاتی ربہ، بلا شبہ جو اپنے رب کے پاس آئے گا مجرماً جرم کرتا ہوا، فإن لہ جہنم، بلا شبہ اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس کے اندر مرے گئے اور نہ جئیں گے. یعنی مریں گے تو نہیں، اس لیے کہ موت تو آئے گی نہیں، اور نہ جینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرام کی زندگی وہاں پر نہیں جی سکتے. آرام کی زندگی وہ لوگ وہاں پر نہیں جی سکتے. اور جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ادب والی بات، اس کے علاوہ ایک اور بات جو بعض مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ ان کی شباہت، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے اور نبی کبھی کسی غیر کی شباہت اختیار نہیں کرتا، کیونکہ اس کی اپنی شباہت تو منسوسی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا تو ہر عمل وہی ہے. جیسے ابھی عمران خان صاحب نے چند عرصے پہلے روحانیت کے اوپر جو کوئی بات کی تو اس کے اندر ایک صاحب تھے مشہور، ایک سوشل میڈیا کے باہر انہوں نے پڑھا اور یہاں پر آئے، وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ جو مولوی حضرات کا لباس ہے یہ اس نے اسی مجلس کے اندر بات کی ہے. تو کہنے لگے کہ بھئی یہ حضور کا جو لباس تھا وہ تو پہننا ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ بولا وہ تو بھئی قبیلہ تھا نا، عربوں کی عادت تھی ایسا لباس پہننے کی. تو بھئی خدا کے بندے، عربوں کی عادت تھی، اگر چلو مان بھی لیا جائے کہ داڑھی ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور اس بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ بھئی داڑھی سنت بھی نہیں، واجب بھی نہیں، اور یہ سنت بھی، یہ لباس بھی ایسا پہننا سنت نہیں ہے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اپنے قبیلے کے احترام میں، جس طرح کہ عربوں کے اندر ایک رسم چلتی بھی آ رہی، تو حضور نے بھی داڑھی رکھ لی، حضور نے بھی لباس پہن لیا. تو یہ بتائیں کہ کیا حضور کا پہننا وہ وہی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ جب حضور کی زبان سے نکلنے والا جملہ وہی ہے، حضور کے سارے افعال وہی ہیں، تو کیا یہ داڑھی رکھنا وہی نہیں ہوا؟ مطلب اللہ کی طرف سے حکم الہی نہیں ہوا؟ یہ لباس پہننا یہ حکم الہی نہیں ہوا؟ تو صرف یہ کہنا کہ نہیں وہ تو عادت کے طور پر پہنتے تھے، وہ تو سارا عرب، اچھا وہ تو ابو جہل بھی پہنتا تھا، تو کیا کریں؟ ابو جہل تو خانہ کعبہ کے اندر بھی جاتا تھا، تو کیا کریں؟ کسی زمانے کے اندر مشرف صاحب نے کہا تھا مولوی صاحب سے، مولویوں نے جب ان کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تھا علماء نے، تو مشرف صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ علماء کو سمجھاؤ، میں 3 دفعہ خانہ کعبہ کے اندر سے ہو کر آیا. تو یہ کوئی معیار ہے خانہ کعبہ کی؟ وہ تو ابو جہل تو دن رات خانہ کعبہ کے اندر پڑا رہتا تھا. یہ تو کوئی معیار نہیں ہوا کہ جو بندہ خانہ کعبہ میں جائے وہ صحیح ہوگا. تو یہ معیار کہ حضور نے پہنا ہے تو وہ تو قبیلے اور عربوں کی رسم اور رواج کی وجہ سے پہنا، یہ بات غلط ہے. اگر اس بات کو درست بھی مان لیں تو بھی اگر حضور نے پہن لیا تو وہ تو وہی ہو گیا. ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول نے دیا پکڑ لو، وما نہاکم عن، رسول نے روکا رک جاؤ. مفتی صاحب داڑھی کا ثبوت قرآن سے ہے؟ جی ہے. کیا دلیل ہے؟ یہی دلیل ہے، رسول نے جو تم کو حکم دیا اسے لے لو، رسول نے جس سے روکا رک جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے داڑھی رکھنے کا. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنا لباس تو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نبی کبھی کسی اللہ کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا. اب جب انہوں نے کسی اور کا لباس پہنا نہیں تو اس زمانے کی رسم کے مطابق یہ بات سمجھ میں آئی کہ جادوگروں کو کہا گیا کہ بھئی آپ 400 جادوگر ہیں، یہ نبی تو اپنی بات سے ہٹنے والا ہے نہیں، آپ 400 جادوگر ان جیسا لباس پہن کر آ جائیں. جب لباس میں مشابہت ہوئی تو اللہ کے نبی کو جب اللہ کو جب ظاہری مشابہت دکھی تو اللہ نے دل کی مشابہت بھی قریب کر دی.
تو کم سے کم خدا نخواستہ اگر ہمارا باطن نہ بھی سنور سکا اور اس کے اندر امراض رہ گئے اور اپنا ظاہر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق کر دیا، جیسے حضور کے بال تھے ویسے رکھے، حضور نے قضا سے منع فرمایا، قضا مطلب اوپر بڑے بال ادھر سے چھوٹے چھوٹے بال، حضور نے منع فرمایا، ہم نے نہیں رکھنے۔ حضور نے داڑھی ایک مشتی حضور کی اس سے اوپر لے لیا کرتے تھے، ہم نے بھی داڑھی ایک مشت سے اوپر رکھنی، ایک مشت رکھنی، اس سے اوپر ہو تو کاٹ لے۔ مونچھے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ منڈواؤ یا کٹواؤ، تو ہم نے بھی کٹوانی ہے، منڈوانی ہے۔ حضور کے لباس کو کاپی کرنا ہے، حضور کی سنتوں کو کاپی کرنا ہے۔ جب ظاہری طور پر ہم ایسے کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن بزبان حال کہہ تو سکیں گے اللہ سے کہ تیرے نبی کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ کہ کم سے کم ظاہر تو اللہ کے نبی جیسا ہو جائے، ظاہر اللہ کے نبی جیسا کریں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے دل پر بھی اسی قسم کی ضرب لگ جائے اور دلوں پر بھی اللہ یہ فیصلہ کر دے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جس پر وہ آئے گا ایمان لانے والا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جس نے نیکی کے کام کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان لوگوں کے لیے بڑے درجات ہیں۔ اور بڑے درجات کیا ہیں؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَٰلِكَ جَزَاءُ، اور یہ بدلہ ہے من تزکا، اس شخص کا جس نے تزکیہ کیا، گناہوں سے بچا، ایسے شخص کا بدلہ یہی ہے۔